السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر حمزہ چیمہ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہے۔ فیس بک پیج کو میرے فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور ٹائیگر جو ہے وہ ایک جو نئی جماعت بنی ہے اس میں چلے گئے ہیں۔ نئی جماعت جیسے اس طرح آپ نے سنا ہوگا نا، کاف لیگ، نون لیگ، اور ایک نئی جماعت بنی ہے اس کو فضول لیگ کہتے ہیں، اور جس کو کوئی سیر پیر نہیں ہے، اس میں چلے گئے ہیں۔ سیاست انہوں نے چھوڑ دی ہے اور انٹرویو دے کر 9 مئی سے پہلے وہ مجرم تھے، 145 دن بھاگے رہے ہیں، اور اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان، جن کے ساتھ ان کا جینا مرنا تھا، جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے ہیں، ان پہ کچھ الزامات لگائے اور الزامات لگا کر وہ انہوں نے سیاست سے خیر بات کیا دیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ناظرین، ان کی والدہ نے جو کردار ادا کیا، میں کہتا ہوں کہ ایسی ماؤں کو سلام ہے، ایسی ماؤں کو اس پوری قوم کا سلام ہے۔ اور اس انداز میں اس کی والدہ نے، عثمان ڈار کی والدہ نے اس انداز میں اس انٹرویو کو رد کیا ہے، اس انٹرویو کرنے والے کو رد کیا ہے کہ اس کی مثال پاکستان میں تو نہیں ملتی۔ اب انہوں نے اپنے انٹرویو میں، یعنی ان کی والدہ نے عثمان ڈار پہ گلا نہیں ہے ناظرین، کسی قسم کا گلا نہ کرنا۔ عثمان ڈار نے خوب نبھایا ہے، اپنا فرض خوب نبھایا ہے، انہوں نے اپنی محبت خوب نبھائی ہے، لیکن جب پیچھے گن والے کھڑے ہوں اور پیچھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھتروں والے کھڑے ہوں، تو پھر ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کامران شاہد نے، یقین جانے، اتنے بڑے صحافی ہیں، میں ان کا بڑا مداح ہوں اور تھا بھی، لیکن مجھے کل شرم آئی ہے ان کی بات دیکھتے ہوئے، ان کی بات سنتے ہوئے، ان کا انٹرویو لیتے ہوئے، یقین جانے مجھے خود شرم آ رہی تھی۔ اب جو لفظ میں ادا کرنے لگا ہوں، مجھے اس کی ادائیگی پہ بھی شرم آتی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے نہیں ہے، یہ لفظ ہے دلالی۔ تو کامران شاہد نے خوب دلالی کی ہے کل، اور اپنا سوال، اپنا جواب، خود ہی جواب اور خود ہی سوال ان کے منہ میں، آپ ذرا دھیان سے انٹرویو سنیں، میں نے بڑے غور سے سنا ہے، اور آپ اگر دھیان سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کامران شاہد جو ہے وہ اپنے سوالات خود جواب بنا کے جو ہے وہ عثمان ڈار کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ اب اس میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس انٹرویو پہ، اور میں اس لیے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ عثمان ڈار کی والدہ نے، جنہوں نے صرف آدھے گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں وہ سارے انٹرویو کا ستیہ ناش کر دیا، اور انہوں نے دبنگ بیان دیا اپنا، اور اب وہ کہتی ہیں خواجہ آصف یاد رکھو، عثمان ڈار نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، میں نے نہیں چھوڑی، زندہ باد۔ ایسی ماؤں کو سلام ہے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کا سلام ہے۔ اور اب وہ کہتی ہیں کہ میں خواجہ آصف کا انٹرویو کروں گا، مقابلہ کروں گی۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو ابھی لیٹ نائٹ آئی ہے، لیٹ نائٹ خبر آئی ہے، ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، خواجہ آصف کی دلائی کی ہے لوگوں نے، خواجہ آصف کی گاڑی کی سکرینیں توڑ دی ہیں، اور جو وہاں لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، آپ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ اس قدر غصہ ہے لوگوں کا۔ یہ ہے وہ خواجہ آصف، یہ ہے خواجہ آصف جن کو لوگوں نے گھیر لیا، لوگ گالی نکال رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کہ ان پہ سیاہی پھینکی گئی تھی، اب یہ ان پہ منہ پہ لانتیں پڑ رہی ہیں، خود ہی ان کے منہ پہ پھٹکاریں پڑ رہی ہیں، لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، لوگ ان کے منہ پہ سیاہیاں پھینک رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ان کا انجام ابھی سے شروع ہو چکا ہے، ابھی آگے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ بات ہو رہی تھی عثمان ڈار کی، عثمان ڈار کا انٹرویو کیا ہے کامران شاہد نے، میرے منہ سے شاہد نکل جاتا ہے، کامران شاہد نے انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو پہ آپ جتنے بھی مرضی سوال اٹھا لیں، کہ ایک بندہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا ہے، وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے پوری فورس بھاگتی ہے، پاکستان کے تمام اداروں کی فورس بھاگتی ہے، 145 دن کے بعد ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، اب پھر اغوا کیا جاتا ہے، پھر مزے کی بات سنیں، اغوا کیا جاتا ہے۔ اب کامران شاہد پہ ایک پرچہ ہونا چاہیے، وہ پرچہ کیا ہونا چاہیے کہ کامران شاہد نے عثمان ڈار کو اغوا کیا ہے، ان کے گھر سے برآمد ہوا ہے عثمان ڈار، اس لیے کامران شاہد پہ ایک پرچہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اغوا کیا، ان کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ یہ نئی تاریخ ہے،
نئی بات ہے، پہلے پریس کانفرنس کرتے تھے لیکن اب نئی بات یہ سامنے آئی ہے کہ یہ میڈیا والے اپنے اپنے گریڈ بنانے کے لیے اپنے پاس بلاتے ہیں، گھروں میں بلاتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے ان کے انٹرویو کرتے ہیں، اور انٹرویو بھی وہ کرتے ہیں جو جن کو دیکھ کر شرم آتی ہے، جن کو دیکھ کر ان سینئر صحافیوں کو شرم آنا چاہیے. یہ دلالی کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ کس قسم کے یہ کام کر رہے ہیں. اب وہ خود ہی سوال بنا رہا ہے، خود ہی اس کے جواب دے رہا ہے، اب ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈال رہا ہے. آپ دھیان سے سنیں کہ عثمان ڈار سے تو بات بھی نہیں نکلتی. اب کس میٹنگ کے اندر عثمان ڈار بیٹھا تھا جس میں عمران خان نے 9 مئی کا واقعہ بنایا؟ اب 9 مئی کا واقعہ کیا عمران خان کو یہ علم تھا کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کرنا اور اس طرح گرفتار کرنا؟ گرفتار کیسے کیا گیا؟ لوگوں کو اشتعال دلوایا گیا، پہلے پکڑ کے ان کو زبردستی اس کی ویڈیو بنائی گئی، اور لوگوں کو پاکستان کے لاکھوں کروڑوں فالوور ہیں عمران خان کی، ان کے اندر غصہ پیدا کیا گیا، پھر ٹریپ بنایا گیا تاکہ وہ اس طرح کے ایریاز میں آئیں. اور جناح ہاؤس کو پہلے جلایا گیا تھا، بی بی سی کی ڈاکومنٹری آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے جلایا گیا تھا اور بعد میں کلیم ڈالا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے. ہاں، مزے کی بات سنیں، مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جو آدمی، جو مجرم، جو 9 مئی کا مجرم ہے، جس کو یہ کہتے رہے ہیں، پیچھے بھاگتے رہے ہیں، پرچے ہو گئے ہیں، غداری کے مقدمے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا، جو مجرم 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کو یہ غدار کہتے رہے ہیں. اور جب وہی لوگ ان لوگوں کے کہنے پہ، ان لوگوں کی جو زبردستی پہ پی ٹی آئی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں. عدالتوں کے بغیر ناظرین عدالتوں کے بغیر یہ لوگ کلیئر کر دیے جاتے ہیں، یہ لوگ پارسا ہو جاتے ہیں، یہ لوگ ہیرو بن جاتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ٹارگٹ صرف ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان. اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور صرف اس کو توڑنے کے لیے یہ چالیں چل رہے ہیں. مجھے تو اب کیا کہوں، توہین ہو جاتی ہے جب کہتے ہیں، توہین ہو جاتی ہے. چینل بند کر دیے جاتے ہیں، ہماری زبانیں بند کر دی جاتی ہیں. کیا کہیں اس کو، کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ حب وطنی ہے. میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی حب وطنی کا بوجھ جو ہے وہ ریاست نہیں اٹھا سکی. ریاست عمران خان کی ایمانداری کا بوجھ نہیں اٹھا سکی. ریاست عمران خان کی دیانتداری کا بوجھ نہیں اٹھا سکی. جو وہ غریبوں کے لیے کرنا چاہتا تھا، جو انہوں نے غریبوں کے لیے کہا. ہم جب معاشرے میں جاتے ہیں، گلی محلوں میں جاتے ہیں، جو لوگ ہیلتھ کارڈ پہ علاج کروا کے آئے ہیں، یقین جانیں ان کی باتیں سنیں، پہلے ان کی باتیں سنیں، پھر آپ یہ کام کریں. آپ نے تو 16 مہینے کے اندر اس ملک کا تہس نہس پھیر دیا ہے. وہ کام 16 مہینے کے اندر نہیں ہوئے تھے آج تک پاکستان کی تاریخ میں جو آج ہوئے ہیں. جس طرح یہ غریب مار رہا ہے، بل ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نکلیں باہر، دیکھیں لوگ غریب کس طرح جو ہے نا پیس رہے ہیں، کس طرح انہوں نے اس 16 مہینے کے اندر اس کو پاکستان کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو پیس. اب باہر سے اگر سازش ہو، کوئی ملک پاکستان کے خلاف سازش کرتا ہے، پاکستان کے اندر مداخلت کرتا ہے، چلے مداخلت تو ہے نا، سازش نہ کہیں. آپ نے کہا تھا کہ سازش نہیں ہے، مداخلت تو ہے نا، اس کو مداخلت تو کہیں نا. مداخلت کرتا ہے، پاکستان کی جو احساس ہے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو کیا وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ اس سازش کا، اس مداخلت کا ذکر کر دے اپنی قوم کو کہے کہ آپ کے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کے ملک کے خلاف یہ مداخلت ہو رہی ہے جس سے ہمارے ملک کی احساس کو خطرہ ہے. کیا ایک وزیر اعظم کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ وزیر اعظم کے فرض میں شامل نہیں ہے؟ تو دیکھیں، اگر یہ وزیر اعظم کے فرض میں شامل ہے تو پھر سانحہ 9 مئی کے آڑ میں آپ ایک شخص کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. سوشل میڈیا کے دور ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے اس انٹرویو کو جو عثمان ڈار کا لیا گیا ہے وہ اس کا ایس تیس پھیر دیا ہے. سب سے بڑا کریڈٹ ان کی والدہ کو جاتا ہے، جنہوں نے اس انٹرویو کے آتے ہی فوری طور پر ویڈیو پیغام دیا. عمر ایوب نے ویڈیو پیغام دیا اور اس میں یہ کہا کہ عثمان ڈار سے زبردستی یہ باتیں کھلوائی گئی ہیں. ہمیں بھی پتا ہے، عمران ریاض کی حالت دیکھ لیں،
یہ لوگ کس طرح ان لوگوں کو کرتے ہیں، کس طرح ڈیمیج کرتے ہیں، کس طرح یہ کرتے ہیں۔ اب نگران حکومت پہ سارا بوجھ نگران حکومت پہ آتا ہے، نگران حکومت ہی یہ سارا کام کروا رہی ہے۔ دیکھیں کب تک یہ کام چلتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ پورا دم ہیں اور پورا دم رہیں گے۔ اللہ حافظ۔